الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم إلى آخر الآية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، ایک تفسیر آیت کی یہ ہے کہ فرشتے موت کے وقت کہیں گے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اب اکیلے تم کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ دیکھو، نہ تمہارا مال، نہ تمہاری عزت، نہ تمہارا مرتبہ، نہ تمہارے بیوی بچے، نہ تمہاری بلڈنگیں، نہ تمہارے عہدے، نہ تمہاری قوت، کچھ بھی ساتھ نہیں ہے۔ اکیلے دیکھو اٹھا کر تمہیں لے جا رہے ہیں، جیسے ماں کے پیٹ سے اکیلا تم آیا تھا، بے لباس آیا تھا، ابھی بھی تم کو بے لباس کیا جائے گا۔ ماں کے پیٹ سے جیسے تم آیا تھا، نہ تمہارے پاس مال، نہ عزت، نہ جائیداد، نہ وطن، کچھ بھی نہیں تھا، ابھی بھی اسی طرح تم جائے گا۔ دوسری تفسیر یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرمائیں گے، بندوں سے فرمائیں گے آ گئے نا، جس چیز کا وعدہ کیا گیا تھا تم اسی طرح آ گئے۔ ہر ایک مدہوش ہوگا اپنے حساب کتاب میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم اکیلے میرے پاس آئے ہو۔ جن چیزوں کے لیے تم نے مجھے ناراض کیا تھا، زمین کے لیے، جائیداد کے لیے، پیسے کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوستوں کے لیے، عہدہ کے لیے، منصب کے لیے، قوم کے لیے، انہی چیزوں میں ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں نا۔ دکان کے لیے، افسری کے لیے، مارکیٹ کے لیے، جن چیزوں کے لیے تم نے رہ کر مجھے ناراض کیا تھا، ان میں سے کوئی ہے تمہارے ساتھ؟ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، دیکھو اکیلے اکیلے میرے پاس آئے ہو۔ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے شروع میں نے اکیلا تم کو پیدا کیا تھا۔ بھائی ہر ایک اپنے ماں کے پیٹ سے اکیلا پیدا ہوتا ہے نا، ساری دنیا مل کر پیدا ہوتی ہے۔ ساری دنیا تو ایک جگہ سے پیدا نہیں ہوتی۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جیسے اکیلا ہم نے تمہیں پیدا کیا، اس میں یہ تشبیہ بھی لکھا ہے مفسرین نے کہ جب تم کو ہم نے اکیلا پیدا کیا اس وقت تم کچھ نہیں کر سکتے تھے نا، ابھی بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان قیامت کے دن کچھ کر سکتا ہے؟ بالکل بے بس ہو جاتا جیسے چھوٹا بچہ ہے۔ اس موقع میں ایک حدیث بھی تفاسیر میں لکھی ہے کہ جب ہر ایک سے یہ مکالمہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلوائیں گے، کہیں گے دیکھو اس نے مجھے سونے کی خاطر ناراض کیا تھا، زمین کی سونوں کو ناپو، جتنا سونا ہم نے پہلے دن بنایا تھا اتنا ہی سونا ہے یا کم ہو گیا ہے؟ فرشتے کو اللہ نے بڑی طاقت دی ہے، وہ اپنے عمل کے ساتھ پوری روئی زمین کے سونے کو ناپیں گے، کہیں گے یا اللہ تعالیٰ 1 گرام بھی کم نہیں ہوا ہے، جتنا سونا تو نے بنایا تھا اتنا سونا موجود۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو کتنا بڑا بے وقوف تھا۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری کائنات میری ملکیت ہے، جیسے پہلے دن ساری کائنات میں نے بنائی تھی آج بھی اسی طرح موجود ہے۔ پاگل، تم جس چیز پر لڑ رہے تھے وہ تو تمہاری تھی نہیں۔ اسی طرح فرمائے گا زمین کو ناپو، کوئی شخص آئے گا اس پر زمین کا کیس ہے، اپنے بھائی کی زمین کو غصب کیا، گلی کی زمین کو غصب کیا، دھوکہ دے کر کے کسی کی پراپرٹی کو ہتھیا لیا۔ مافیاز جو ہوتے ہیں نا، پراپرٹی مافیاز، ایسے لوگ آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تو نے جو ہے نا فلان کی پراپرٹی دبا لیا، فلان کا مکان لے لیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو کہیں گے زمین کو ناپ،
پوری زمین کو وہ ناپ کر آئے گا. کہا 1 انچ کم ہو گئی ہے اس زمین سے آج. فرشتے کہیں گے یا اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہے جتنا 2 دن میں تو نے زمین کو بنایا تھا پہلی پیدائش میں، زمین بالکل اتنی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارے پاگلو، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان اور ان کے بیچ میں جو کچھ چیز ہے وہ میرا تھا اور اب بھی میرا ہے. فالتو میری چیزوں پر تم لڑ رہے تھے. اسی طرح مختلف سوالات ہوں گے لوگوں سے. جو جس جرم کا مرتکب ہوگا، کسی آدمی نے 10 آدمیوں کو مارا تھا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا لوگوں کو گن لو، کم ہو گئے یا اتنے ہیں؟ فرشتے کہیں گے کیا ہے اللہ تعالیٰ بابا آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنے لوگ تو نے پیدا کیے تھے وہ اتنا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے خطاب کریں گے بدماش تم نے لوگوں کو مارا کہ کچھ لوگ کم کروں گا، تو کوئی ایک کم کر سکا تم؟ کسی چیز کو بڑھانا یا کم کرنا یہ تو میرا کام تھا. ایک تو یہ پریشانی اتنی زیادہ ہوگی. یفر المرء من اخیہ، یفر فرار سے ہے. فرار کا ترجمہ لغت میں لکھا ہے ہرن کے پیچھے شیر لگے، یہ فرار ہے. کبھی ویڈیوز دیکھے ہیں؟ ماں کے پیچھے بھاگے گا، ماں ایسے آگے سے بھاگے گی جیسے ہرن بھاگتا ہے شیر کے ڈر سے. ادنا سی ادنا نیکی، معمولی نیکی، ایک سبحان اللہ کے وقت کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہرن کو آپ نے دیکھا ہے جب بھاگتا ہے نہ کانٹوں کو دیکھتا ہے، نہ لوہے کو دیکھتا ہے، نہ کھڈے کو دیکھتا ہے، نہ پھاڑ سے ڈرتا ہے. یعنی کتنی سراسیمگی میں وہ بھاگتا ہے. اس طرح لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. پہچان ہوگی، دوستی نہیں ہوگی. ایک دوسرے کو پہچانیں گے مگر کوئی کسی سے دوستی نہیں کرے گا، کوئی کسی سے رشتہ داری نہیں کرے گا، کوئی کسی سے ہمدردی نہیں کرے گا. یہ سلسلہ محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم بیان فرماتے ہوئے جب آپ نے ارشاد فرمایا حفاتن عراتن عرلن، ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، بالکل ننگے دڑنگے ہوں گے. حضرت صدیقہ نے فوراً فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ یہ عورتیں بھی ننگی ہوں گی؟ فرمایا سب ننگے ہوں گے. کہا مرد بھی ننگے ہوں گے؟ کہا سب ننگے. کما خلقناکم اول مرہ، جیسے ماں کے پیٹ سے ننگا اور ننگی پیدا ہوئے نا، اسی طرح ننگا اور ننگی. تو یا رسول اللہ ہم پردہ دار خواتین پھر کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا ایسی سراسیمگی ہوگی کسی کو اپنی جان کا بھی پتہ نہیں ہوگا. کون مرد کس عورت کو دیکھے اور کون عورت کس مرد کی طرف متوجہ ہو جائے. دنیا میں بھی اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. خدا نخواستہ یہ چھت بیٹھنا شروع کرے، ہم ادھر سے بھاگے، کسی کو پتہ چلتا ہے کہ دوسرا کدھر گیا؟ میں جمعہ کی نماز پڑھا رہا تھا وہاں کوئٹہ شہر میں، جس سال وہاں بڑے زلزلے آئے تھے. دوسری رکعت میں اتحیات پڑھ رہا تھا، اسی دوران زلزلہ ہوا. شکر ہے مجھے پتہ نہیں چلا، ورنہ محراب میں دروازہ ہوتا ہے میں تو جلدی بھاگ سکتا تھا. جب سلام پھیرا تو کوئی مقتدی نہیں. حیران ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ واقعی زلزلہ ہوا. کیا ہو گیا مقتدیوں کو؟ کفن ہے، مردہ غائب ہے، کدھر گیا؟ مسجد تو اپنی جگہ میں. حیران ہو گیا، بھائی کچھ تو ہو گیا. باہر نکلا کہ لوگ کہہ رہے امام صاحب ہم مر گئے، یہ ہو گیا، تم نہیں بھاگے. میں نے کہا میں تم سے زیادہ ڈرتا ہوں، مجھے پتہ نہیں چلا. سمجھے نہیں سمجھ. ادھر کراچی سے ایک شخص آیا تھا، اپنی اہلیہ کو لایا تھا علاج کے لیے، کینسر کا مریض تھا. وہ ابھی بھی زندہ ہے. کافی عرصہ وہاں ملاقات نہیں ہوئی ہے. شروع میں ملاقات ہو گئی تو میں نے اس سے پوچھا پھر کوئٹہ آئے گا؟ کہا توبہ ہے ہمارے باپ کو، توبہ ہے. اس کے لیے جو ہے نا پہلا تجربہ تھا، وہ جو بھاگا وہ سیڑھیوں میں پورا زخمی لہو لہان ہو گیا. دوسرے تو ہمیشہ کا راستہ تھا، وہ پہچانتے تھے قلی والے. وہ بیچارہ اتنا زخمی ہو گیا، کتنے دن اس پریشانی میں رہے. تو یہ دنیا کا حال ہے. کسی حادثہ کے وقت
کسی کو کسی کا پتہ نہیں چلتا ہے. تو قیامت کا حادثہ تو بڑا خطرناک حادثہ ہے. اذا وقعت الواقعہ القارعہ، پھاڑ دینے والا، ایسی آواز جو کانوں کو پھاڑ دے. مل قاریہ، پتہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ وما ادراک مل قاریہ، تم کیا پہچانو وہ کیا چیز ہے؟ صرف ایک مثال دیتے ہیں. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعین المنفوش. چھوٹے چھوٹے جو ہے نا کیڑے جو ہوتے ہیں اس کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اور یہ جو پہاڑ ہیں جیسے روئی کو دھنتے ہیں نا، اس کے چھوٹے چھوٹے ریزے وہ باہر اٹھتے ہیں، اس طرح پہاڑ اڑ رہے ہوں. حاجی صاحب یہ واقعات نہیں ہے، خبر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ میں بھی دیکھوں گا اور آپ بھی دیکھیں گے. ہر حال میں دیکھیں گے سارے. پھر یہ حساب کتاب جو دیر تک نہیں ہوگی نا، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہر طبقے کے گناہ والوں سے ایسے سوالات جوابات ہوں گے جیسے اس حدیث کو میں نے پیش کیا. زمین والوں سے زمین کے، اور وہ حساب کتاب نہیں ہے، ویسے پریشان کرنے کے لیے سوالات. جب میزان پر پہنچیں گے، ترازو لگا ہوا ہوگا، اس میں سب سے بڑی بات رسوائی ہے. دیکھو دنیا کا اصول یہ ہے کہ ترازو کا جو پلڑا وزنی ہو نیچے آئے گا یا اوپر جائے گا؟ نیچے آتا. قیامت میں الٹا ہوگا، وزندار پلڑا اوپر ہوگا تاکہ ساری دنیا اس بے شرمی کو دیکھ لے. وہ گناہ جس کو ماں سے چھپایا، باپ سے چھپایا، بیوی سے چھپایا، بچوں سے چھپایا، بھائیوں سے چھپایا، کلی والوں سے چھپایا، سارا کچھ وہ اس پر رکھا جائے گا. اچھا داغت سڑے دے، یہ وہی بزرگ ہے یار، اس کو تو ہم بزرگ سمجھ رہے تھے، ظالم کا بچہ یہ کام کرتا تھا. یہ پلڑا اوپر ہوگا، ساری دنیا اس کو دیکھے. اس وقت ہر آدمی دیکھ لے گا کہ بھیا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. عرش سے ہر شخص کا عمل نامہ نیچے گر جائے گا، میرا بھی، آپ کا بھی، زید کا بھی، بکر کا بھی. اوپر سے سارا کٹا چٹا بلوغ کے پہلے منٹ سے لے کر زندگی کے آخری سیکنڈ تک سارا اس میں لکھا ہوا ہے. ہر خیر لکھا ہوا ہے، ہر شر لکھا ہوا ہے. الزمناہ طائرہ فی عنقہ، کڑپ ہر شخص کا عمل نامہ گردن میں فٹ ہو جائے گا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا. ایسا کھل جائے گا ہر شخص کا. ابھی تو بڑے بڑے منصوبے آدمی بناتا ہے نا، بڑی بڑی سوچ کرتا ہے، سارے کھل جائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ کی ایک تفسیر ہے کا سرخ چیونٹی. کتنی چھوٹی ہوتی ہے یار. ایک تفسیر ہے یہ جو سورج کی روشنی کھڑکی سے آتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں روشنی میں نہیں ہوتی ہے کہ آدمی دیکھ سکتا ہے، پکڑ نہیں سکتا، اس کو ذرہ کر، وہ بھی سارا نکل. ہر آدمی پریشان، حیران ویران. یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، کیا تباہی ہے اس عمل نامہ کے لیے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. چھوٹا سا بھی گناہ اس میں لکھا ہوا ہے، بڑا گناہ بھی لکھا ہوا ہے. چیخنا شروع کرے گا ہر شخص. اب تک ترازو شروع نہیں ہوا ہے، اندازہ ہو گیا ہر شخص کو کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اس وقت تمنا کریں گے کہ کاش میں مر جاؤں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمل نامہ کے ترازو قائم ہونے سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ مجھے جنت دوزخ کے درمیان میں کھڑا کرے اور فرمائے کہ مٹھی بناؤں یا حساب کتاب کروں، فرمایا اللہ کی قسم میں مطالبہ کروں گا مجھے مٹھی بناؤ. میں یہ نہیں کہوں، اگرچہ مجھے جنت کی امید بھی ہو تو میں حساب کتاب کے لیے راضی نہیں ہوں گا کہ یا اللہ مٹھی کرو. تو یہ تو مبشر بالجنہ ہے یہ لوگ. وہ جب اتنے پریشان ہوں گے تو میرے اور آپ کی پریشانی کا کیا عالم ہوگا. اس وقت جو
حالت ہوگی نہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہاں ہم آپ سے ملیں گے؟ 4 جگہ حضور نے بیان فرمایا کہ وہاں نہیں مل سکتے ہو، وہاں میں خود اتنا پریشان ہو جاؤں گا کہ میری توجہ کسی کی طرف نہیں ہوگی۔ ایک جگہ میزان ہے، ترازو کے وقت مجھ سے نہیں مل سکے۔ ہر آدمی، لوگ تو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، میں ایک آیت پڑھتا ہوں، اس کو یاد کرنا۔ قل، کہیے اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، قیامت کے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ یہ کون، کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور خود نہیں فرما رہے ہیں، اللہ کہہ رہے کہ تم بولو۔ قل، اے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتاؤ۔ حضور نے ہمیں بتا دیا، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں۔ کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب سے، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ بڑے دن کا عذاب کیا ہے؟ دوزخ ہے، دوزخ کی سزائیں ہیں۔ گویا کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھائی میں دوزخ سے ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے اللہ کی نافرمانی کی۔ آج مسلمان ڈرتا ہے گناہ کرتے ہوئے؟ ایمان سے بولو، ایسے دڑلے سے گناہ کرتے ہیں نا جیسے گناہ نیکی کا کام ہے۔ یا اللہ، یا خدا، یا آقا دو جہان کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے نافرمانی کی تم بھی دوزخ سے خیال کرنا۔ یا خدا، یا مفسرین لکھتے پتہ نہیں حضور کی کیا حالت ہوگی جب یہ آیت نازل ہو گئی ہوگی۔ ہم نے سب پیغمبروں سے کہا، سب سے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے شرک کیا پیغمبر ہم تمہارے سارے اعمال برباد کر دیں گے، کوئی عمل نہیں چھوڑ۔ یار جو قانون اتنا اٹل ہے، جو قانون اتنا سخت ہے، جس سے انبیاء مستثنا نہیں ہے، جس سے آقائے دو جہان مستثنا نہیں ہے، ہم جیسے اللو تللو مستثنا ہوں گے؟ ہاں، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، مجھے قسم ہے میں رسولوں سے بھی پوچھوں گا، امتیوں سے بھی پوچھوں گا۔ یار جس سوال سے پیغمبر مستثنا نہیں ہے، میں اور آپ مستثنا ہو سکتے ہیں؟ ہاں، حدیث میں کہ ابی بن کعب جو سب سے بڑے قاری ہے صحابہ میں، اقرأہم الابی، حدیث میں حضور نے بلوایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ جب اس آیت پر وہ پہنچے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ابی سے میں قرآن سنوں۔ ابی نے کہا اللہ امرک، یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام لے کر آپ کو فرمایا، عشق تو دیکھو۔ حضور نے فرمایا اللہ نے آپ کا نام لے کر، وہ اتنا روئے، اتنا روئے، اتنا روئے خوشی میں کہ خدا تعالیٰ کا ایسا کرم کہ میرا نام لے کر اپنے محبوب کو کہتے ہیں کہ اس سے قرآن سنو۔ بڑے قاری تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، حضور کے آنکھوں سے آنسو چالو ہو گئے۔ فرمایا بس، حسبک، ہاتھوں کو لگا، بس بس بس۔ اللہ کا رسول تو اتنا ڈرتے ہیں اللہ سے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کے دوزخ سے۔ اللہ کے عذاب سے نہ ڈرنے والا یا تو کافر ہے یا منافق ہے۔ جو کامل مسلمان ہے وہ تو ڈر کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے؟ ہاں؟ خاص طور گناہگار ہو ہم جیسا، اس کا تو کلیجہ گرم ہو جائے گا کہ اللہ میں کیا کر رہا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں۔ یہ بڑا خطرناک موقع ہوگا میزان کے وقت، جو سب پر آنا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی مجھے قسم ہے میں سب سے پوچھوں گا۔ کیا کروں گا؟ اما کانو یعملون، جو انہوں نے کیے ہیں سب سے پوچھوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جب پتہ چلا کہ گناہوں کا پلڑا اوپر ہو رہا ہے، اللہ اللہ اللہ، اس وقت مجرم لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں مار دو، جیسے حیوانوں کو مٹی بنایا ہمیں بھی مٹی بنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مٹی نہیں ہو، ایک چانس ہے،
پہلی بھی ہے آخری بھی ہے. یہ جو ہماری زندگی ہے نا، ایک چانس، گولڈن چانس ہے، گولڈن. پہلی بار آخری بار. سوال ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. سب کہیں گے یا اللہ سمجھ گئے، بس پہلے باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، دنیا ہمارے خون میں گھس گئی تھی، ابھی سمجھ میں آ گئی. خدایا فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں چھوڑو، ابھی ایسا اللہ والا بن جائے نا، خضر زمان ہو جائے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، ابھی چھوڑو میں نیکی کروں گا. اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں ہوگا، دوسری چانس نہیں ملے گی. یہ قصہ نہیں ہے حاجی صاحب، حقیقت ہے، اللہ کی قسم حقیقت ہے. سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بڑی پریشانی کی حالت ہوگی اور ہر شخص پر ہوگی، ہر شخص. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک بڑے بزرگ کو خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس پر انہوں نے آیات اور احادیث جمع کیے، جو کچھ حشر میں ہوگا نا وہ قبر میں بھی ہوگا، صرف فرق یہاں اجمالاً ہوگا، وہاں تفصیلاً ہوگا. یہ تو حدیث آپ سب نے سنی ہے نا، کھڑکی کھل جائے گی جنت کی یا کھڑکی کھل جائے گی دوزخ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ موٹی موٹی چیزیں قبر میں ہونا شروع ہو جائیں گے. فرمایا کہ اس بزرگ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ ایک ایک ذرہ محفوظ ہے. جیسے ہم لوگ اعتقاد ہے، ایمان نہیں ہے. اعتقاد تو ہے کہ اللہ اور رسول نے جو کہا سچ ہے، مگر ایمان نہیں ہے. ایمان ہوتا تو پھر حالت بدل جاتی. کہتا ہے میرے سامنے ایک بڑی لسٹ لائی گئی قبر میں. کہا اچھا، یہ گدھا جو تمہارا مر گیا تھا، تم نے کہا تھا گدھا بدبخت گدھے ہی ہوتا ہے، یہ میرے گناہوں میں لکھا ہوا تھا. کسی کو گمان ہے کہ یہ بھی گناہوں میں لکھا جائے گا؟ ہم کہتے ہیں نا تو گدھا گدھا ہی ہے بدبخت، یہ میرے گناہوں میں لکھا ہوا. میرے پاس ایک بلی تھی، میں اس کی خدمت کرتا تھا، وہ بلی مر گئی، مجھے افسوس ہوا. میں نے کہا کتنی اچھی بلی تھی، اس کے ذریعے سے مجھے ثواب مل رہا تھا، یہ میری نیکیوں میں لکھا ہوا تھا. بس امام غزالی کہتا ہے اس بزرگ نے کہا آگے خود سوچو کہ کیا نہیں لکھا ہوگا، کون سی چیز لکھا نہیں ہوگا. ایک بزرگ کہہ رہے تھے میں جو ہے نا پانی پلا رہا تھا اپنے گھوڑے کو، ایسے ایسے نہیں کرتے ہیں، ہر ایک اپنی زبان میں کہا. میں نے دیکھا فرشتہ لکھ لیا اس کو، اللہ نے مجھے دیکھا. میں نے کہا اوہو اس کو بھی لکھتے. اس نے یہ بھی لکھا اوہو اس کو بھی لکھتے. حاتم اسم نے یہ دیکھا، بڑے بزرگ ہیں، گنگا ہو گیا، اس کے بعد کسی سے نہیں بولتے. موت کے وقت بولنا شروع کیا. کہا میں گنگا نہیں تھا، مجھے فرشتہ نے گنگا بنایا. جو کوئی کاتب لکھ نہیں سکتا ہے، کسی کاتب کو کوئی جملہ کل جملہ ہی نہیں ہے، کیسے لکھے گا اس کو؟ فرشتہ نے وہ بھی لکھا. میں نے تعجب کا اظہار کیا تو میرا تعجب بھی لکھا. تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے بولو ہی نہیں. ہر چیز صاف ستھری. ابھی تو کیا کہتے ہیں یہ ملا لوگ تمہیں دنیا سے غافل کریں گے، ترقی کے لیے ملا نہیں چھوڑتے. ارے بدنصیبو، یہ کوئی ترقی ہے جو اللہ کو ناراض کرے؟ لعنت ہو اس ترقی پر جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو. یہ موٹوں کا علاج تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ جو آدمی موٹا ہوتا ہے اس کو پتلا نہیں کرتے. بڑے بڑے موٹوں کے فوٹو نہیں لگے ہوئے اسپتالوں پر، ایک پتلے کا فوٹو لگا ہوتا ہے ایک موٹے کا، کہ ہماری دوا کھاؤ ایسا پتلا ہوگا. موٹے نے ترقی نہیں کی ہے، کتنا موٹا ہو گیا. ہر ترقی اچھی ہوتی ہے. لعنت ہو ایسی ترقی پر جس سے آخرت خراب ہو رہی ہے، جس سے دوزخ میں جا رہا ہے، جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے. یہ کوئی ترقی ہے؟ یہ لعنت ہے. کتنے دن آپ ترقی میں رہیں گے یار؟ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. موت نہیں آئے گی؟ ہاں، سارا دندہ ہی ختم ہو گیا. اس کے بعد جب حساب کتاب تفصیل سے شروع ہوگا، یہ انکار کرے گا یا اللہ فرشتہ نے غلط لکھا ہے، ہم نے یہ گناہ نہیں کیا تھا.
کہا تم کیوں حسد رکھتا تھا لوگوں سے, بغض کیوں رکھتا تھا, لوگوں کی غیبتیں کیوں کرتا تھا, دنیا کو غٹ 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 حیوانوں کی طرح کیوں کہتا تھا. آج تو لوگ علماء کو معاف نہیں کرتے, مشائخ کو معاف نہیں کرتے. بھئی تم ان کی باتیں نہیں مانتے ہو تو کم سے کم چپ رہو. بات تو ویسے نہیں ماننا ہے علماء اور مشائخ کی, فضول ان کے خلاف باتیں بھی کرتے کہ یہ ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ گناہ ہے, وہ گناہ کو کہے نہیں دا خوند کہے, غلط وائی کی دا خوند کہے, دا شسڑے دے غلطم وائی خوندا ہو رہے. یار عقل مند آدمی کیسے بری چیز کو کہے گا کہ اچھی ہے؟ کہے گا. اس کے بعد جب یہ انکار کرے گا, 8 گواہ ہے, ٹائم نہیں ہے میں بتا دیتا اس کو. قرآن حدیث میں 8 گواہوں کا ذکر ہے, 8 کیمروں کا. ایک کیمرہ زمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا بولو زمین صاحب یہ دکان میں کیا کرتا تھا؟ زمین بولنا شروع کرے گا. ادھر سے اذان ہو رہی تھی, ادھر سے گاہک آیا تھا. گاہک کہتا تھا لمز کھو بیا سودا کھو. وہ کہتا تھا جانے کہ لمز درست تھا نہ راضی کا پرواہ نہ کہی دا بس 2 منٹ کے استقار کہوں. یہ دکانداروں کو نہیں دیکھا کہ ادھر جماعت کھڑی ہے, ادھر سوداگیری کر رہے ہوتے. اگر اسلامی حکومت ہوتی نا ان کو الٹا کرتے, الٹا لٹکاتے یوں, ساری دنیا کے لیے عبرت ہو جائے. یار اللہ اپنی طرف بلا رہا ہے, اپنے رسول کی طرف بلا رہا ہے, فلاح کامیابی کی طرف بلا رہا ہے. اگر دنیا میں کامیابی ہوتی تو مؤذن حی علی الفلاح بولتا. دکان گواہی دے گی, گاڑی گواہی دے گی, جس زمین پر چلا وہ گواہی دے گی. اتنی آنکھیں. پھر کیمرے ہے, ویڈیو کیمرے. یار وہاں عدالت میں آپ جاؤ, لوگ انکار کرتے ہیں سر ہم نے یہ چوری نہیں کی ہے. مدعی کہتا ہے سر ہمارے پاس ویڈیو ہے. کہا دکھاؤ. وہ بٹن لگاتا, او چور آہستہ آہستہ جا رہا ہے, ادھر موٹر سائیکل کا تالا کھول رہا ہے. کہا سر یہ ہے. عدالت اس چور کو بلاتا ہے. کہتا بدماش چوری بھی کرتا ہے اور جھوٹ بھی بولتا ہے, پکڑا جائے گا نہیں پکڑا جائے گا؟ یہ جو زمانہ ہے یہ گواہی دے دے گا. زمانہ منٹ سیکنڈ گھنٹہ, ہر سیکنڈ کہے گا میرے اندر اس نے یہ کیا, ہر منٹ کہے گا میرے اندر یہ کیا, ہر گھنٹہ کہے گا میرے اندر یہ کیا. کوئی بچ سکتا ہے زمانے سے؟ مکان سے کوئی آدمی نکل سکتا ہے, انسان نکل سکتا ہے؟ آپ کہیں گے چاند میں جائے گا, چاند بھی تو مکان ہے. زمانے سے نکل سکتا ہے؟ ہاں, یہ فرشتے تو ہے ہی, عمل نامہ تو ہے ہی. پھر اللہ تعالیٰ زبان پر مہر لگائے گا, الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. حدیث میں سب سے پہلے ران گواہی دے گی. سب سے پہلے انسانی اعضاء میں ران کہ میں نے فلان کے ران سے اپنے ران کو ٹچ کیا, ہاں, یا فلان نے میرے ران پر ہاتھ رکھا میں نے کچھ نہیں کہا. سب سے پہلے یہ گواہی دے گی. پھر باقی شروع ہو جائیں گے. آنکھیں کہ اتنی بڑی داڑھی بھی تھی, اتنی لمبی تسبیح بھی تھی. موبائل میں دیکھتا تھا کہ یہ ہندو عورتیں کیسے ہوتی ہے ناچنے والی, اور اس وقت سمجھ رہا تھا کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. واہ سبحان اللہ. میں وہی کہتا ہوں نا, ہمیں اعتقاد ہے, ایمان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا یقین کوئی کر سکتا ہے؟ دیکھو میں ایک کلیہ آپ کو بتاتا ہوں, اس کو یاد کرو. اگر اللہ کے دیکھنے کا یقین مسلمان کے دل میں آ جائے نا, اللہ کی قسم گناہ حادثہ ہو سکتا ہے, ویسے نہیں ہو سکتا. حادثہ جانتے ہو, کوئی موٹر سائیکل چلاتا ہے اسی نیت سے کہ مجھے حادثہ ہو جائے, غلطی سے پھسل جاتا ہے, کتنا پشیمان ہوتا ہے. میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں, اگر اللہ کے دیکھنے کا یقین ہو تو گناہ حادثاتی ہو سکے گا, اختیاری نہیں ہوگا. قصدن ممکن نہیں ہے ہو جائے, کر ہی نہیں سکے گا. کہے گا اللہ دیکھ رہا ہے, حساب کتاب لے گا. ابھی ایک فرشتے کو کیسے مچھر کی طرح پس دیا, پھر میں کیا کروں گا؟ یار ایسے فرشتے اللہ اگر کہے سارے کراچی کو پیس لو, وہ ایسا اپنا ہاتھ صرف 2 انگلی ایسا مل لے, کوئی نظر ہی نہ آ جائے کہ یہاں کون رہتا تھا اور کون رہ رہا ہے. اللہ کی مخلوق کے پاس اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟
اب اعضا گواہی دینا شروع کریں گے. آنکھوں سے کم میں نے بدنگاہی کی حدیث میں دوزخ میں سیسہ پگھلا کر آنکھوں میں ڈالا جائے گا. برداشت کر سکتا ہے کوئی؟ یہ اس پاک پیغمبر کی بات ہے جس نے ہمیں یہ قرآن دیا ہے. قرآن سچا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں تو پیغمبر کی باقی باتیں سچی نہیں ہے لہذا باللہ. ہاں قرآن بھی تو پیغمبر نے دیا. ہم نے نہ اللہ کو دیکھا نہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. دیکھا اللہ تعالیٰ کو کسی نے؟ پیغمبر علیہ السلام کی بات پر اعتماد کر رہے ہیں نا. تو جیسے قرآن کو یقینی سمجھتے ہیں تو پیغمبر کی دوسری باتیں بھی یقینی ہیں. کان سے اگر گانا مانا سن رہا تھا کان میں سیسہ بھر دو. سارے اعضا کا حاجی صاحب جلدی یہ دن آنے والا ہے. جلدی. ارے جوانوں تم پر بھی جلدی آنے والا ہے. بڈھوں پر تو ویسے آ چکا ہے. سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی بات؟ یہ سلسلہ کو سوچو, بار بار سوچو. اور غصہ دلانے کے لیے دوسرا جملہ اللہ کیا کہے گا؟ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. اکیلے آئے. اچھا آج صاحب اسٹا پیسے سسو یار پیسے چیرے دیستا اگر پلاٹے یا راوڑا دلتا. ہاں تو بلڈنگان جوڑا ہوا ہے فخر سرا یہ بلڈنگ تو راوڑا. وَتَرَكْتُمْ تم نے چھوڑ دیا مَا خَوَّلْنَاكُمْ جو تمہاری خدمت کے لیے ہم نے تمہیں دیا تھا وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ پیچھے چھوڑ دیا. کوئی چیز ساتھ لے جاتا ہے؟ سکندر اعظم کوئی 10 روپیہ لے گیا اپنے قبر میں؟ ہاں اچھا اس سے بھی اور غصہ دلانے والا. وَمَا نَرَى شُفَعَاكُمْ تمہارے سفارشی کدھر گئے؟ کوئی کہتا ہے قرآن سفارش کرے گا, کوئی کہتا ہے حضور سفارش کرے گا گناہ کرتے رہو, کوئی کہتا ہے پیر صاحب سفارش کرے گا, میرا بیٹا حافظ سفارش کرے گا. یہ بد عملی کا ایک بہت بڑا سبب شفاعت کا غلط تصور ہے مسلمانوں میں. یار اگر ایک آدمی شراب کباب ہر قسم کے گناہ ہر قسم کے منکرات قتل قتال سارا کرتا ہے, ایک آدمی 100% مسلمان ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو اپنی کملی کے نیچے لے لیں گے, کہیں گے اچھا بیٹا تم نے 10 قتل کیا, اس کی بیٹی کو اغوا کیا اور اس کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے پھینکا, تو میری امت ہے بیٹا, چلو جنت الفردوس میں. یہ عقل کے بھی خلاف ہے, شریعت کے خلاف تو ویسے ہے. جس کے 10 آدمی قتل کیے وہ کدھر جائے؟ جس کی بیٹی اغوا کیا وہ کدھر جائے؟ کن پاگلوں کی دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ شفاعت کا تصور غلط ہے کہ ہم ہر گو کائے اور امتی ہونے کے ناطے جنت میں جائے. پھر اچھے اور برے کا فرق ہی ختم ہو جائے گا, پھر ہمارا اور صحابہ کا فرق بھی ختم ہو جائے گا. نہیں ہو جائے گا. ابو بکر صدیق نے جو ایک لمحہ اللہ کی نافرمانی نہیں کی وہ بھی جنت میں جائے. ہم جیسے گو کھانے والے جو پوری زندگی گناہ کرتے رہے ہمیں بھی حضور کملی میں لے لیں. شاباش بیٹا, وہ جنت الفردوس میں گئے تم بھی اس کے پیچھے جاؤ. یا خدا یا اس قوم کو ہدایت. شفاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی 100% دین پر چلتا ہے مگر بشری تقاضے سے انسانی تقاضے سے انسان کبھی غلطی ہو جاتی ہے, اور کئی غلطیاں ایسی ہیں کہ جن سے توبہ بھی آدمی نہیں کر سکتا ہے اور مر جاتا ہے. 99 کام صحیح کیا ہے, ایک کام تھوڑا سا ٹیڑھا ہے, وہ شفاعت کا حق بھی بنتا ہے اس کے لیے. کیا خیال ہے؟ 99 کام غلط کیا ہے اور آ کر شفاعتیں مانگتا ہے. وہ تو قرآن میں موجود ہے, حضور خود 302 کا دفعہ لگائیں گے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یا اللہ اس کو دوزخ میں ڈالو. وہ رسول اللہ خود کہیں گے. جو غلط شفاعت کا نظریہ لے کر جا رہے ہیں نا, جیسے کفار کہتے تھے ہمارے بت ہمیں دوزخ سے نکالیں گے, حضور خود ان نالائقوں کے بارے میں کہے گا یا اللہ تعالیٰ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا, قرآن پر عمل نہیں کیا, پھینک دو اس کو دوزخ میں. اس سے ڈر نہیں لگتا ہے کہ حضور ہمارے خلاف دفعہ لگائے؟ ہاں خدا کے لیے مسلمانوں بات کو سمجھو, خدا کے لیے. دن دور نہیں ہے, سر پر ہے. حقیقت کو سمجھو. حقیقت کو نہیں سمجھیں گے سخت روئیں گے, اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے, آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں.
اربوں خربوں انسان جمع ہو کر جتنا روتے ہیں اس سے زیادہ روئیں گے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ یہ قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے. قرآن کی سب آیتیں یقینی ہے نا؟ یا الیاذ باللہ یہ آیت یقینی نہیں ہے. آج سے مجھے بھی فیصلہ کرنا چاہیے، آپ کو بھی، کہ غلط پٹڑی پر ہے سارے. اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمیں نہ موت یاد ہے، نہ قبر یاد ہے، نہ آخرت یاد ہے. آپ ایمان سے بولو ابھی ہم فیصلہ کریں کہ مغرب سے پہلے میں مر جاؤں گا، ایسا آدمی گناہ کرے گا؟ ہاں؟ اگر کہے گا یہ 2024 ہے نا، 2030 میں تو یہ کراچی دبئی ہو جائے گا، ہم جا کر ایک پلاٹ خریدتا ہے، وہ گناہ چھوڑے گا؟ پیغمبر نے ہمیں کون سا سبق دیا، پہلا یا دوسرا؟ پیغمبر تو کہتا ہے اذا اصبحت ہے، جب صبح کرو فلا تنتظر المساء، شام سے پہلے مرنے کا خطرہ رکھو کہ میں مر جاؤں گا. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، شام ہو جائے تو صبح کا خیال مت کرنا کہ کل میں کروں گا، کل سے پہلے مر جاؤ گے. ایسا آدمی حسد کر سکتا ہے کسی سے؟ بغض کر سکتا ہے کسی سے؟ کسی کی غیبت کرے گا؟ علماء کو برا بنا کہے گا؟ اللہ والوں کو برا کہے گا؟ اڑانگ بڑانگ کی باتیں کرے گا؟ وہ تو اپنے غم میں مبتلا ہے، دوسروں کے بارے میں کیا سوچے گا؟ کریں گے اس کام کو یا نہیں کریں گے؟ ہاں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے دے، آپ کو بھی، پوری امت کو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين.